السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے دنیائے رضویت کے ایک شاہین قلمکار اور رضویات کے ایک معروف خدمتگار جناب محمد زبیر قادری، سابق مدیر اعلیٰ 3 ماہی افکار رضا ممبئی کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم زبیر قادری کا آبائی وطن اتر پردیش کا مردم خیز ضلع فرخ آباد ہے۔ آپ کے والد گرامی یہاں سے ہجرت کرنے کے بعد ممبئی میں منتقل ہوئے اور سرزمین ممبئی میں ہی محترم زبیر قادری صاحب کی ولادت 11 اپریل 1969 کو ہوئی۔ ناگپاڑا کے علاقے سے آپ کا زندگی کا سفر شروع ہوا اور تعلیمی دورانیہ آپ کا جاری و ساری رہا۔ ابتدائی اسکولی تعلیم کے بعد آپ نے کامرس سے گریجویشن کیا۔ آپ کی نوعمری کا زمانہ چل رہا تھا، اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے آپ کے دل و دماغ میں جماعت اہل سنت کی خدمت اور اہل سنت و جماعت کے افکار و نظریات کی، لیکن بات آ جائے کتاب لکھنے اور کتاب پڑھنے کی تو نہ ہمارے یہاں کتاب لکھنے کی طرف کسی کی توجہ ہوتی ہے اور نہ اس کو پڑھنے والے افراد میسر ہوتے ہیں۔ اس لیے زبیر قادری صاحب کا رسالہ جاری تو ہو گیا، لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے کبھی تاخیر بھی ہوتی رہی، مشکلات بھی راستے میں آئیں، لیکن تمام تر رکاوٹوں دشواریوں کے باوجود فاضل مدیر نے نہایت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور رسالہ کسی نہ کسی طور پر جاری رہا۔ زبیر قادری صاحب نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا تھا کہ ان کا یہ 3 ماہی رسالہ بلا قیمت مفت تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے تقریباً 13 سال تک افکار رضا جاری فرمایا رکھا اور اس 13 سال کے عرصے میں تقریباً 50 شمارے منظر عام پر آئے۔ ان 50 شماروں میں جو آخری 50واں شمارہ تھا، یہ خصوصی نمبر کے طور پر منظر عام پر آیا تھا۔ ان 13 سال کے عرصے میں زبیر صاحب نے رضویات کی بڑی اعلیٰ خدمات انجام دی۔ اس زمانے کے جتنے بھی نامور اہل قلم تھے، ان تمام اہل قلم نے رضویات پر، رضویات کے نئے نئے گوشوں پر انتہائی اعلیٰ درجے کے تحقیقی مقالات لکھ کر افکار رضا کی معنویت اور اس کے معیار میں اضافہ کیا۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اگر ہم ان اہل قلم کی خدمات کی تحسین نہ کریں اور اس کو تسلیم نہ کریں۔ افکار رضا کا جو معیار ہے، اور آج افکار رضا کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو ان اہل قلم کی قلمی خدمات کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ جنہوں نے افکار رضا کو ایک معیاری رسالہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ افکار رضا کی اشاعت موقوف ہو جانے کے بعد بھی زبیر قادری صاحب کا جو ذوق تھا وہ نہ رکا نہ تھما، بلکہ آپ نے اپنے ذوق کی بنیاد پر کتابوں کی اشاعت کا کام شروع کیا اور انہوں نے اپنے اس ذوق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 22 خواجگان دہلی کی سرزمین کا انتخاب کیا اور دلی ہی سے سنی پبلیکیشنز کے نام سے اپنا ایک اشاعتی ادارہ شروع کیا۔ اب تک اس ادارے کے تحت زبیر قادری صاحب نے کئی بڑے اہم کام انجام دیے ہیں۔ ان کے اہم اور بنیادی کاموں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا شاہکار ترجمہ کنز الایمان بزبان اردو ہے، لیکن سماج میں ایک ایسا بڑا طبقہ بھی موجود ہے جو اردو سے کما حقہ استفادہ نہیں کر پاتا۔ ایسے افراد کی سہولت کی خاطر اور ان کی ضرورت کے پیش نظر زبیر قادری صاحب نے
کنز الایمان کو رومن انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور صرف ترجمہ کنز الایمان پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان کو بھی رومن انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے عام لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم کارنامہ انجام دیا۔ آج وہ طبقہ جو اردو سے کما حقہ واقف نہیں ہے، رومن ٹرانسلیٹ کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور صدر الافاضل کی تفسیر سے استفادہ کر رہا ہے۔ ان کے اشاعتی سفر میں ایک دوسرا بڑا کام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی تفسیر عزیزی کا اردو ترجمہ کی اشاعت بھی شامل ہے۔ یہ ایک بڑا کام زبیر قادری صاحب نے اپنے اشاعتی مکتبے سے شائع کیا اور آج تفسیر عزیزی اردو زبان میں اہل علم کے درمیان موجود ہے۔ زبیر قادری صاحب نے انگریزی زبان کو، اس کی اہمیت کو اور انگریزی جاننے والوں کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی اہم کتابیں انگریزی زبان میں بھی شائع فرمائیں۔ ان انگریزی کتابوں میں حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی تبلیغی جماعت، دعوت انصاف، زلزلہ اور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ کی ہاؤ ٹو پریچ اسلام جیسی کتابوں کو انگریزی زبان میں شائع کیا اور انگریزی داں طبقے تک پہنچا کر ان کی مذہبی ضرورت کو پورا کیا۔ علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ کے کئی رسائل کو پہلی مرتبہ ہندوستان میں شائع کرنے کا شرف بھی زبیر قادری صاحب کو حاصل ہوا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی حیات و خدمات پر ہندوستان سے شائع ہونے والے اولین خصوصی شمارے المیزان کے امام احمد رضا نمبر کو تقریباً 2 سال پہلے جدید کمپوزنگ کے ساتھ اثر نو شائع کیا۔ عقائد اہل سنت کی مضبوطی کے لیے آپ نے مختلف عناوین پر بہت زیادہ چھوٹے بڑے رسالے شائع کیے جو عوامی ضرورت کے مطابق بھی تھے، جدید اسلوب میں تھے اور سب سے بنیادی ضرورت یہ کہ وہ کرنٹ ایشوز پر مشتمل تھے۔ اس طرح سے زبیر قادری صاحب نے اپنے مختصر سے اشاعتی سفر میں کئی اہم عناوین پر کتابیں، رسالے شائع کیے اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ زبیر قادری صاحب کی ایک بڑی خوبی اور یہ ہے کہ وہ جتنا کام خود کرتے ہیں اتنا ہی دوسروں سے کام کرانے پر بھی فوکس کرتے ہیں۔ زبیر قادری صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ سماج کے نظریات سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے جن موضوعات کی سماج کو ضرورت ہوتی ہے ان پر وہ اہل علم، اہل قلم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو ترغیب و تحریک دلاتے ہیں اور اہم عناوین پر ان سے مضامین اور رسالے، کتابچے لکھواتے ہیں اور پھر ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں حضرت جناب زبیر قادری صاحب قبلہ کی خدمات رضویات کو پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان